سب اسی بات سے ایک بات نکلتی ہے، یعنی یہ تصور کہ عدل سے مراد یہ ہے کہ خدا جس کو بھی جو معیار جو مقام دیتا ہے وہ اپنے فہم و فراست اور یقیناً ایک معیار کے حساب سے دیتا ہے، یا وہ جس کو چاہے جنت میں ڈال دے، جس کو چاہے جہنم میں ڈال دے، یا جو فیصلہ کر دے وہ قادر تو ہے ہی، اس میں کوئی شک نہیں، مگر کیا وہ عدل کے اوپر مبنی فیصلے کر رہا ہے یا آپ کی میری صلاحیتوں کے اوپر کر رہا ہے؟ مثلا جیسے کربلا کی بات ہوئی، کیا جو قاتلین ہیں ان کو جنت میں داخلہ مل سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو حضرت نے اپنی حساب سے جو عدل کا معنی و مفہوم بیان کیا، 90% ہمارے پاس بھی ہے، اچھا، لیکن جو شائبہ علامہ صاحب کی گفتگو سے مجھے پہنچا، وہ شائبہ مجھے یہ پہنچا کہ شاید جو ہمارے یہاں ایک کاسب اور خالق کی بحث ہے اعمال میں، وہاں مجھے شاید لگا کہ کاسب کی بحث نہیں مانتے، یا آپ کے یہاں نہیں ہے یہ، بلکہ خالق ہی اس عمل کا پھر اس انسان کو مانتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایسا ہے کہ ہر عمل کا خالق اللہ ہے۔ اب جیسے علامہ صاحب نے فرمایا، جیسے آج واقعہ ہوا ہے، یہ واقعہ صرف یہ نہیں، اس میں موت بھی ہے۔ جی موت تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا، ہاں، موت کے فیصلے تو اللہ کرتا بے ہے۔ شک، موت تو کسی انسان نے نہیں بس دی کی نا، بات ہم ہی تو نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں موت ہے۔ تو وہاں جو اس موت کا سبب بنا ہے، چاہے وہ قاتل بنا ہے یا جو بھی بنا ہے، وہ اس کا کاسب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ موت کا عمل اس کے کسب میں اس لیے رکھا ہے تاکہ اس کا امتحان ابتلا ہو جائے۔ یہ پورے نظام اللہ نے ایسا بنایا ہے۔ سارے اعمال جو اس دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ایک پتا بھی اگر ہلتا ہے تو ہمارے خیال میں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، صحیح، اور اللہ کی طاقت سے ہو رہا ہے۔ یہ کسی میں نہیں، میرا سانس بھی جو آ جا رہا ہے وہ میری طاقت میں نہیں ہے، میرے رب کی طاقت میں ہے، اور میں اسی وقت تک اپنا سانس لے سکتا ہوں جب تک میرا رب دے رہا صحیح، ہے۔ اگر میری طاقت میں ہوتا تو میں مرتا ہی نہ۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ایک اگر کوئی ظلم کاسب کر رہا اور ہے تو یہ خالق کی ایک بحث میں نے اشارہ کیا، مشیت تب الہی سے کی طرف، نہیں، کاسب اور خالق کی ایک الگ بحث ہے ہمارے صحیح، واضح۔ حضرت پہنچ گئے ہیں جہاں تک میں بیان کرتا میں ہوں۔ ایک عام آدمی کے لیے جو یہ بہت مضمون ہی عام آدمی کا ہے ہی نہیں، تو بڑا باریک مضمون ہے، تو بہرحال ہم آپس میں بات کر رہے ہیں چلے اور اس کو پہنچ بھی رہی اس بات۔ طرح آسان کرتے ہیں، مجھ جیسا جو بالکل بھی نہیں سمجھ سکے گا اس موضوع کو، کہ اگر ہم یہ کہیں کہ کسی کو بھی جنت میں داخلہ مل جائے گا، جیسے میں نے کربلا کی مثال دی، کوئی قاتل ہے تو کیا یہ اللہ مرضی ہے تعالیٰ خدا نے کی؟ قرآن مجید میں اس کو واضح کر دیا ہے، کفر و شرک کے علاوہ۔ ان اللہ یغفر ان یشرک لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے، جی، ما دون شرک کو معاف کر ذلک میں قتل ہے کہ نہیں ہے؟ دیں۔ ہے نا قتل، کسی کا بھی قتل ہو۔ حضرت وحشی نے بھی تو قتل ہی کیا تھا، اور بہت بڑا قتل کیا تھا، جی جی، معاف کیا حضور کی موجودگی میں کیا، اور اس کی معافی پر حضور نے مہر باقی ثبت یزید کی کے ہے۔ بارے میں قاری صاحب کا تو جو بھی موقف ہے، یعنی میرے قاری صاحب کہہ رہے موقف جا میں سکتے ہیں، اللہ چاہے تو وہ جنت نہیں میں کہہ ڈال رہے دیں۔ جا سکتے، ایسا نہیں کہہ رہے وہ، پھر بات بڑھ جائے گی۔ یزید کے بارے میں میری بات تو میں ہی کہوں گا، میری بات تو میں ہی کہوں گا۔ یزید بہرحال ہمارے میرے موقف میں تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ اس کے بارے میں یزید یزید تو پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے، یزید تک تو ہم پہنچے ہی نہیں۔ جی جی، ہم ایک اصول کی یعنی بات کہہ کر رہے رہے ہیں ہیں۔ مشرک کے لیے معافی نہیں ہے، اس کے اللہ علاوہ نے قرآن ہر مجید میں قاتل یہی کے لیے فرمایا، معافی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہی فرمایا، اور اللہ کے کاموں میں ہمیں دخل اندازی نہیں دینی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جسے معاف کرے، جسے نہیں معاف کرے۔ صحیح۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ کسی نے معافی مانگی ہے یا نہیں مانگی، ہمارا کام نہیں ہے، یہ قیامت میں دیکھ لیا جائے گا۔ اصول یہ ہے جو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، شرک، کفر، جب تک کہ وہ انسان اس شرک کفر سے تائب نہ ہو جائے، تائب ہو جائے تو وہ بھی معاف ہو جاتا ہے، اسی لمحے معاف ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء، اس میں سارے گناہ آ گئے، ٹھیک ہے، کوئی تفصیل نہیں، کس پھر تو یہ یہ ظاہر تو ہے قرآن مجید کی اب آیت جس ہے۔ شخص کی آپ بات کر رہے ہیں وہ شرک کے زمرے میں تو نہیں، وہ تو قتل اور ظلم کے زمرے نہیں، میں آ وہ رہا ہے۔ دیکھیے وہ کفر اور چیز ہے، شرک اور چیز ہے، جی جی، کفر اور چیز ہے، کفر بھی جنت میں جانے سے مانے ہے، اچھا، جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے، میں نے یہ کفر بات بھی کہی، جنت میں پھر جانے سے وہ اسی شرک کا اور کفر کا حصہ نہیں، ہے۔ یزید کی تو بحث بہت روشن ہے۔ یزید کا پہلے اسلام ثابت کیا جائے، پھر بحث ہوگی کہ وہ بھائی واہ، اسلام جائے گا یا نہیں اس جنت میں۔ اچھا، مجھے اس سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ لے جائیں تو لے جائیں، نہیں لے جائیں تو لے جائیں، آپ کہہ رہے ہیں میرا اس کی کیا، مرضی ہے، ان آپ کی نہیں روکیں مرضی، گے، میرا کوئی تعلق نہیں آپ کہہ ہے۔ کہ نہیں نہیں ہمارے رسول کے نواسے کا قاتل نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے رسول کے نواسے سے بڑھ کر کے جی آئے اور اللہ کے رسول کا بھی وہاں معاملہ ہے، اور اللہ کی غیرت اس سے بڑی ہے، مگر اللہ نے جب فیصلہ کر دیا کہ میری رحمت سب سے بڑی ہے، تو پھر باقی سب چیزیں نیچے رہ یہیں جاتی سے ہیں۔ وہ بحث عدل شروع اللہ ہوتی ہے کی کہ رحمت، اللہ کی طرف سے یہ عدل کے خلاف ہوگا کہ اللہ کسی ظالم کو جنت میں ظالم ڈال کو دے۔
जो اور عدل کی ظلم سے بحث بڑھ کے شرک سب سے بڑا ظلم، اور ظالم کو اللہ اگر اس بات کو ہم اس طرح سے لیتے ہیں، اگر جی جی ہاں، ہم اس حساس موضوع سے اس موضوع کو نکال لیں سمجھنے کے لیے، جی میرا کسی نے بہتر تو یہی ہے کہ اسے نکال لیں. میں نکال کے سمجھاتا ہوں. جی مثال کے طور پہ میرا کسی نے 100 روپے لے لیا جی اور مجھے تھپڑ بھی مار دیا، اللہ اکبر، اور مجھے جو ہے نا نیچے گرا دیا، میری خوب بےزتی بھی کر دی، ٹھیک ہے. اب اس نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا. اب یہی بات یہاں بھی آئے گی جو حضرت وہاں جوڑ رہے ہیں کہ میں کہوں گا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ یہ عدل کے خلاف ہو گیا، مجھے مارا. اللہ میاں کہتے ہیں آپ کا جو کچھ ہے وہ میں پورا کر رہا ہوں. آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، یہ جو صبر ہے، اس کے سارے بدلے جزائیں میں دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، ان کی اس سے معاف کر دوں یا اسے سزا دوں، یہ میری یہ میرا معاملہ ہے. آپ کیوں آ رہے آپ کو اس کی جزا. یہ نظام ہے. امام حسین علیہ السلام کو ہم عام کسی مسلمان کی صورت نہیں، میں میں اگر نے دیکھیں گے دیکھیے، میں نے تو صرف اپنے مسئلے کی وضاحت کے لیے، باقی جو یزید کا معاملہ ہے اس کے بارے میں ہمارا کوئی حتمی فیصلہ نہیں. میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے، جی، یہ نہیں کہہ رہا. اگر ہمارا حتمی فیصلہ ہے، آپ کا حتمی فیصلہ ہے، میرا یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے، جسے پہنچے میں تو روک نہیں سکتا. اللہ کی توحید اور اللہ کے عدل کے تقاضے کے ہی مطابق ہمارا حتمی فیصلہ ہے صحیح کہ یزید کو اللہ اگر جنت میں ڈالے گا تو یہ امام حسین کے ساتھ ظلم ہوگا، اور ظالم کا ساتھ دینا مظلوم کی خلاف ہے، مظلوم کے ساتھ ظلم میں اضافہ ہے، اور اللہ ظلم نہیں کرتا. ٹھیک ہے، واضح ہو گیا. اچھا میں یہ واضح بھی کروں تو مفتی صاحب اس پہ ضد نہیں کر رہے، وکالت نہیں کر رہے کہ یزید کو انہوں نے رہائی دلوانی ہے. نہیں، میرا اس سے کوئی بلکہ تعلق علامہ صاحب کہہ رہے ہیں ان کو جہنم میں رکھوانا ہے، نو رہائی، نو ریلیز. ایسا ہی ہے اللہ تعالیٰ ریلیز کی بحث نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ دیکھیں اتنی بڑی قربانی کربلا کے واقعے کی معمولی نہیں، نہیں، ہم اس کو ہلکا کر دیں گے ٹھیک ہے، اگر ظالموں کو برملا نہیں کریں. ایسے ہی